السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد في أول كلامنا اللهم صل على محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على محمد في آخر كلامنا اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة أما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم الصوم لي وأنا أجزي به صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم نحن على ذلك من الشاهدين لمن الشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ قابل قدر بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، اللہ رب العزت کا بے انتہا فضل اور کرم اس کا احسان عظیم ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو ماہ شعبان کا مہینہ نصیب فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑا تحفہ، اللہ کی طرف سے بہت بڑا انعام، اللہ کی طرف سے بہت بڑا کرم، اللہ کی طرف سے بہت بڑا رحم، اللہ کی طرف سے بہت بڑی نعمت، اللہ کی طرف سے بہت بڑی غنیمت کہ ابھی ہماری زندگیاں باقی ہیں آخرت کی کھیتی کرنے کے لیے، ابھی ہماری زندگیاں باقی ہیں اپنے ماں باپ کو راضی کرنے کے لیے، ابھی ہماری زندگیاں باقی ہیں اپنے بھائی بہنوں کے ساتھ ملنسار زندگی گزارنے کے لیے، ابھی ہماری زندگیاں باقی ہیں کہ ہم اپنی بیوی کے حقوق ادا کر کے ان کو راضی کر لیں، ابھی ہماری زندگیاں باقی ہیں اللہ کا کلام، اللہ کی کتاب قرآن مبین، قرآن مجید، قرآن کریم، قرآن رحیم کو سلیقے سے پڑھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے روبرو کھڑے ہونے کے لیے، ابھی ہماری زندگیاں باقی ہیں توبہ استغفار کے لیے، ابھی ہماری زندگیاں باقی ہیں ہمارے کیے ہوئے قرض، لوگوں سے لیے ہوئے قرض، یا ہماری نمازیں جو باقی ہیں ان نمازوں کو ادا کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو موقع دیا ہے علم حاصل کرنے سے زیادہ جو علم ملا اس پہ عمل کرنے کی زیادہ فکر کرنے کی سخت ضرورت ہے۔ اللهم بارك لنا في رجب اللهم بارك لنا في شعبان ورمضان۔ یہ شعبان برکت کی دعا مانتے ہیں کہ مولا ہم سب کو رمضان کا مہینہ نصیب فرما۔ رمضان سے پہلے رمضان کی تیاری کرنا ہے،
رمضان سے پہلے رمضان کے کام کرنا ہے. شادی والے دن اگر گھر کے اندر چونا مارنے لگیں گے، شادی والے دن اگر گھر کے اندر پینٹ مارنے لگیں گے، آنے جانے والے مہمانوں کے کپڑے بھی رنگ برنگین ہو جائیں گے، خواتین کے برقعے بھی رنگ برنگین ہو جائیں گے، ہاتھ بھی رنگ برنگین ہو جائیں گے، لگی ہوئی مہندی بیکار ہو جائے گی، چوکٹ پہ بھی رنگ پینٹ مارا ہوا ہے. اسی لیے رمضان عمل کا مہینہ، شعبان تربیت کا مہینہ. رمضان عمل کا مہینہ، محنت جستجو لگن کا مہینہ، تڑپ کا مہینہ، فکر کا مہینہ، رونے دھونے کا مہینہ، اللہ سے لو لگانے کا مہینہ، اور شعبان کا مہینہ اس میں تیاری کرنے کا ہے. تیاری سے مراد ہم سمجھتے ہیں کہ مسجد کو چمکا دیا جائے، تیاری سے مراد مسجد کو روشن کیا جائے، تیاری سے مراد مسجد کو سفید رنگ سے، سبز رنگ سے مزین کر دیا جائے. تیاری وہ نہیں، تیاری یہ ہے کہ رمضان میں جن اعمال کی ضرورت پڑے گی، رمضان میں جو تلاوتیں کرنی ہیں، رمضان میں جو نمازیں پڑھنی ہے، رمضان میں جن اعمال کے مسائل سے واقف ہونا میرا اور آپ کا ضروری ہے، ان چیزوں کے بارے میں فکر تدبر کرنا، ان چیزوں کے بارے میں غور کرنا. چونکہ رمضان کا مہینہ ایسا ہی فرض ہے جس طرح نمازیں فرض ہے، کلمہ یقین رکھنا فرض ہے، اور زکوٰۃ جس طرح فرض ہے، حج جس طرح فرض ہے. یہ رمضان کا پورا مہینہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا حکم دے کر کہا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے لوگوں، روزے رکھو جیسے تم سے پہلے بھی لوگوں پر روزے فرض کیے گئے تھے، جس طرح تم سے پہلے امت پر بھی روزے فرض کیے گئے تھے. یہ روزہ کیوں؟ تاکہ تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو جائے. اس رمضان سے پہلے ہمیں توبہ استغفار کرنا ہے. اس رمضان سے پہلے اللہ نے قرآن کریم میں ایک پیغام دیا، فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا. توبہ استغفار کرو، اللہ کی تسبیح کرو، اللہ کی حمد کرو، اللہ کی بڑائی کرو، اللہ کی بڑائی بیان کرو، اللہ کی پاکی بیان کرو، اللہ کی خوب تسبیح کرو، اللہ سے توبہ کرو، اللہ سے استغفار کہا کرتے رہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بخشائے ہوئے نبی رحمت، نبی اکرم، رسول الرحمہ، رسول اللہ، رسول اقدس، رسول مجتبی، رسول مکرم، ربیع مصطفیٰ، حبیب مکرم، جناب آقا و مولا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں خود بھی روزانہ 100 سے زائد مرتبہ استغفار کرتا ہوں. میں خود بھی 100 سے زائد مرتبہ توبہ استغفار کرتا ہوں. اے لوگوں، تم بھی توبہ استغفار کرو. کسی عمل کے قبول کرنے کے لیے، کسی عمل کے قبول ہونے کے لیے شرط یہ ہے کہ بندہ توبہ کرے اور رب معاف کر دے. کوئی سونے کا سکہ گندے نالے میں پڑا ہوا ہو، اس کو صاف کرنے کے لیے پانی کا ٹینک پلا کے ڈالتے رہیں گے تب بھی وہ صاف نہیں ہوگا جب تک کہ اس سکے کو گندے نالے سے علیحدہ نہ کریں. چلو پر پانی میں ڈال دیں تبھی وہ صاف معلوم ہو جائے گا. اسی طرح رمضان سے پہلے اپنے گناہوں سے معافی طلبی، رمضان کے آغاز سے پہلے توبہ استغفار، رمضان کے آغاز سے پہلے گناہوں سے چھوڑنے، گناہوں سے بچنے کی عادت، رمضان کے آغاز سے پہلے حیا کی عادت، رمضان سے آغاز سے پہلے نیکی کرنے کی عادت، رمضان سے پہلے ہمیں دعاؤں کی عادت ہونی چاہیے، توبہ کی عادت ہونی چاہیے، استغفار کی عادت ہونی چاہیے. لوگوں کے سامنے معافی طلبی کے موقع پر ایک گال سے دوسرے گال پہ ہاتھ پھیرنے سے کچھ فائدہ نہیں ہوگا. دل سے جب تک ہجرت نہ کرے، دل سے جب تک یہ پختہ ارادہ نہ کر لے آئندہ میں گناہ نہیں کروں گا، تب تک اللہ گناہ کبیرہ کو معاف نہیں کریں گے. یہ شعبان کا مہینہ مقدمہ، یہ شعبان کا مہینہ
تربیت یہ شعبان کا مہینہ رمضان کے اعمال میں آسانی پیدا کرنے کے لیے ہے، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نصف شعبان کے بعد روزہ رکھنے کا اہتمام نہیں فرماتے۔ نصف شعبان کے بعد اگر کوئی روزہ رکھنے کا اہتمام کرنا چاہتا ہو تو صحابی رسول حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سن لے، وہ فرماتے ہیں کہ رمضان کے آخر کے کم سے کم 3 ایام میں روزے نہیں رکھنا چاہیے، ورنہ روزہ رکھنا مکروہ ہو جائے گا، ناپسندیدہ ہو جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اپنی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاند کے تارکوں کو دیکھنے کا اہتمام کرنے کا حکم فرمایا۔ 29 کو چاند نظر نہ آتا ہو تو 30 کو روزہ رکھ لیں، 30 کا انتظار کرنا، 30 کو نظر نہ آتا ہو تو مہینہ تو 30 کا ہی ہوتا ہے، اس کے بعد تو روزہ ہی ہوتا ہے۔ تو سورہ نصر کے اندر جو مکمل سورت نازل ہونے کے اعتبار سے آخری سورت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو پیغام دیا اللہ کے یہاں۔ اسی لیے جب بھی ہم دعا کریں، نماز کے بعد، قرآن پاک کی تلاوت کے بعد، ذکر اذکار کے بعد دعا کریں تو پہلے اللہ سے توبہ مانگیں، اللہ ہماری توبہ قبول فرما۔ سورہ فاتحہ کے اندر یہ پیغام بتایا گیا ہے کہ پہلے اللہ کی تعریف کرو، اللہ کی بڑائی بیان کرو۔ تو اسی طریقے سے اس توبہ کے اندر بھی اللہ کی پاکی کو بیان کرنا، اللہ کی بڑائی کو بیان کرنا۔ کچھ نہیں آتا تو سورہ فاتحہ پڑھنا، کچھ نہیں آتا تو اسماء الحسنی پڑھنا، اللہ کے جتنے نام ہیں اپنے انداز میں پڑھ لینا اللہ رب العزت کے نام۔ اللہ الذی لا الہ الا هو الرحمن الرحیم الملک القدوس السلام المؤمن المهيمن العظيم الجبار المتكبر الخالق الباري۔ اللہ کے ناموں کے صفات کے ساتھ آواز کو اٹھانا بٹھانا، جہاں اللہ کے ناموں میں 99 ناموں میں جہاں رحم و کرم کے معنی آ جائے، جہاں رحم و کرم کے معنی آ جائے تو وہاں اپنی آواز کو آہستہ کرنا، جہاں اللہ کے جلال کی باری آ جائے تو وہاں اللہ کے ناموں کو اونچا کرنا، تاکہ ہم بھی مسجد میں آ جائیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت بھی جوش میں آ جائیں۔ یا پھر اس طرح دعا کرنا، الرحمن یا اللہ، الرحیم یا اللہ، الملک یا اللہ، القدوس یا اللہ، السلام یا اللہ۔ اس طرح دعا مانگنا۔ اگر آپ کا دل چاہے تو کبھی اس کا انداز بدل دینا، پھر کہنا الرحمن یا اللہ، الرحیم یا اللہ، الملک یا اللہ، القدوس یا اللہ، السلام یا اللہ۔ ہو کا لفظ اضافہ کرنا، ہو کے معنی آتے ہیں اگر کوئی کام ہے، میں بولا ضیاء الحق صاحب یہ کام آپ ہی کے ذمہ ہے، آپ ہی کر سکتے ہیں، دوسروں سے نہیں ہو سکتا، تو اب ضیاء الحق صاحب جو ہے، ضیاء الرحمان صاحب اپنے اوپر ذمہ داری لیتے ہیں، ٹھیک ہے ویسا بولے تو پھر میرے اوپر ذمہ داری بڑھ گئی اور مجھے یہ کام سنبھالنا ہے اور مجھ سے ہو سکتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے بول رہے ہیں یا الرحمن یا اللہ، اے اللہ تو ہی رحم کرنے والا، تو ہی بڑا مہربان ہے، تیرے علاوہ کوئی ہے ہی نہیں۔ لفظ ہو سے کتنے معنی بدل گئے، وہ ایک لفظ ہے جو خدا سے جدا کر گیا، وہ ایک نقطہ ہے جو خدا سے جدا کر گیا، اور یہاں پہ دیکھیں ایک ضمہ ہے، ایک پیش ہے، جب مادے کے اندر تقویت اور قوت جامعیت پیدا کر رہا ہے، طاقت پیدا کر رہا ہے۔ کیا رحمان یا اللہ، اے اللہ آپ ہی زیادہ مہربان کرنے والے ہیں، آپ کے علاوہ کوئی نہیں۔ جذبہ بڑھ گیا اس کا۔ یا پھر اگر آپ کو یوں پڑھتا ہے بولے یا اللہ یا رحمان، یا اللہ یا رحیم، یا اللہ یا ملک، یا اللہ یا قدوس۔ اپنے گناہوں کی معافی تلافی کے لیے اللہ کے جتنے نام ہیں، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ
فادعوه بها. میرے بہت سارے نام ہیں، جو نام سے تم بلانا چاہو مجھے بلاؤ. سورہ بقرہ کہتا ہے جس نام سے تم مجھے بلانا چاہو بلاؤ، میں سننے کو تیار ہوں. تو اللہ کی خوب پاکی بیان کرنے میں لوگ پریشان ہوتے ہیں، ہم لوگوں کو ماننا نہیں آتا، ہم کیا مانیں گے، ہم کیا مانیں گے. اللہ کے نام پڑھیے، سورہ فاتحہ پڑھیے، یا جتنے ربنا کی آیتیں یاد ہیں وہ ربنا پڑھیے، جتنے درود پڑھتے ہیں اتنے درود پڑھیے. اس کے بعد پھر آئیے دوسرے عنوان پر توبہ استغفار اللہ تبارک و تعالیٰ سے کرنے کے لیے. آپ کسی سے کوئی اپنا کام نکلوانا چاہتے ہیں تو آپ ریکمنڈیشن لے جاتے ہیں، سفارش لے جاتے ہیں، تاکہ آدمی سامنے والا میری طرف متوجہ ہو جائے. ورنہ آفیسر کیا کرتے ہیں، بعض مرتبہ سائن کر کے آگے بڑھا دیتے ہیں، دیکھتے ہوئے بعض مرتبہ دیکھنے کے باوجود بھی ریزائن کر دیتے ہیں، ایگزٹ کر دیتے ہیں، کینسل کر دیتے ہیں فائل کو. جاننا پہچان دیکھیں کہ پروسیس معلوم ہو رہا ہے. اگر کسی کا فون آیا تو پھر وہ کہتا ہے کہ ہاں ٹھیک ہے آپ جائیں. پہچان ہو گئی، تعارف ہو گیا، تو پھر رسیت ہو گئی. اللہ سے بھی ہماری پہچان اللہ کے تعارف سے، اللہ کے ذکر سے. اے اللہ آپ تو وہ ہیں، اے اللہ آپ تو ایسے ہیں، اے اللہ آپ تو محبت ڈالنے والے، آپ تو انصاف کرنے والے، آپ تو پیدا کرنے والے، آپ تو دوبارہ پیدا کرنے والے، آپ تو مالک ہیں، آپ تو بادشاہ ہیں، آپ تو خوب سننے والے ہیں، آپ تو خوب جاننے والے ہیں. یہ سب اللہ کے ناموں کے اندر معنی پیدا ہوتے ہیں. ان ناموں کو روزانہ پڑھنے سے آدمی مزے کی زندگی گزارتا ہے. ایک عرصہ ہونے کے بعد عید کے دن خصوصاً جو لوگ اپنی ماں کے پاس بیٹھتے ہیں، کچھ دیر بیٹھتے ہیں، دعائیں لیتے ہیں، اب ان کا ہاتھ لے کر اپنے ہاتھ پہ سر پہ رکھتے ہیں، ہاتھ پھیر لیتے ہیں. اس کے بعد جب لوگوں سے ملتے ہیں کیا ہوا، سب سے مل گئے، ہاں پہلے امی سے ملا. تو ماں سے مل کر جو سکون، جو اطمینان ملا، تو وہاں سے وہ آغاز کر رہا ہے. وہ ایک ماں ہے، اللہ کی رحمت 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والی ہے. اسی لیے ایک اللہ کے ناموں کو روزانہ صبح اٹھنے کے بعد پڑھیں یا رات میں سونے سے پہلے پڑھیں. روزانہ پڑھے تو پڑھے، دیکھ کر آپ پڑھ لیجیے. ان کو پڑھنے سے آدمی بھی اپنے اندر سکون محسوس کرے گا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اندر ایک صفت نہیں ہے. ویسے ہی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر بھی ایک ہی خوبی نہیں ہے. ساری خوبیاں اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائی، اور آپ کی امت کے اندر بھی ایسی عطا فرمائی. آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک ساری امتوں کے اندر جو ہنر تھے، جو ہنر ہر نبی کے زمانے میں لوگوں کے اندر پایا جاتا ہے، وہ سارے ہنر اللہ تعالیٰ نے امت محمد کو عطا فرمائے. تو اللہ رب العزت کے ناموں کو لے لے کر دعا کرنا. کبھی وقت کا میں ایک ایک نام لیں گے تو زیادہ وقت ہو جائے گا، چلو آپ چھوڑ دیں گے، ضرورت نہیں چھوڑ دیں گے. پھر الرحمن الرحیم یا اللہ، الملک القدوس یا اللہ، السلام المؤمن یا اللہ، المہیمن العزیز یا اللہ. اس انداز سے لیں گے. پھر بھی اگر وقت زیادہ لگ رہا ہو تو یوں کہیں الرحمن الرحیم الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار یا اللہ. جہاں پر آپ کی ساتھ جاتی وہاں تک نام لے. اس کے لیے بھی اگر وقت نہ ہو، هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم. 4 صفات کا نام لینا جو سورہ حدید میں آئے تھے. اس سے وسوسے بھی ختم ہو جاتے ہیں، آدمی بد عقیدے کا شکار نہیں ہوتا، ایمان کمزور ہونے کی شکایت نہیں آتی. کیونکہ وہ اللہ کی جو صفات ہیں، اللہ کے اندر جو خوبیاں ہیں، اللہ کے اندر جو کمالات ہیں، جو جمالات ہیں، وہ ساری چیزوں کے انسان جب پڑھتا ہے اپنے اندر کی کمزوری کو ختم کرتا ہے. بھائی کوئی زمین لے لیے، کہاں سے لے لیے؟ میں فلاں سے خرید لیا. نہیں یہ زمین ہماری ہے تو پھر بھی خریدنے والا شک میں پڑ جاتا ہے کہ کیا مسئلہ ہے اس کے اندر، نہیں معلوم. اگر باپ کی زمین وراثت میں اس کو ملی اور مجھے زمین اس کی دے تو یہ والد کی زمین دعوے سے کہتا ہے، 100% دعوے سے کہتا ہے، 1% بھی پیچھے نہیں رہتا کہ میرے باپ سے مجھے وراثت میں ملی زمین، تم کیسے عطا کرا سکتے ہیں؟
وہی دوسری طرح سے اگر کسی سے خرید لیا تو پھر پیشن میں پڑتا ہے کہ کیس حل کرنا پڑے گا، ڈیل کرنا پڑے گا، ریپرزینٹیو میں آنا پڑے گا، کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا. وہ صحیح کے اعتبار سے تیار رہے گا، لیکن جہاں باپ کا نام آئے تو پورے دعوے کے ساتھ کہتا ہے کہ نہیں ہو ہی نہیں سکتا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اندر جو خوبیاں ہیں، جب انسان اس کا اپنی زبان سے اقرار کرتا ہے، اپنی زبان سے پڑھتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اندر خود اعتمادی پیدا کر دیتے ہیں. اس کا ایمان کمزور ہونے نہیں دیتے، نہ اس کو کمزور ہونے دیتے ہیں. اور کوئی بھی کام کرتا ہے تو وہ دل جمعی کے ساتھ کرتا ہے. کیوں؟ اس کو ضرورت ہے انصاف کی. تو اللہ کا نام دیا تھا العدل یا اللہ، اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ عدل کا معاملہ کریں گے. کوئی کام میں کامیابی کی ضرورت تھی، اس کو یقین ہوگا کہ میرے اس کام کے اندر یقینی کامیابی. کیوں؟ الفتاح یا اللہ، وہ نام لے کر آیا تھا اللہ تعالیٰ کا صبح کہ کامیابی دینے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے. اگر کوئی خاندانی جھگڑے کے اندر مبتلا ہے، اس کو یقین ہوگا کہ میری محنت، میری محبت ضرور لائے گی، بیکار نہیں ہوگی. اس لیے کہ اللہ کا نام کیا ہے؟ الودود یا اللہ، محبت ڈالنے والا بھی اللہ ہے. آپ بلا رہے ہیں دعوتوں میں رشتہ داروں کو، رشتہ دار آپ کے پاس نہیں آ رہے ہیں، آپ اس معاملے سے پریشان نہیں ہوں گے. کیوں؟ الجامع یا اللہ، جمع کرنے والا بھی اللہ ہے. سارے وظائف اسماء الحسنی میں چھپے ہوئے ہیں اور ہم اسماء الحسنی سے دور ہیں. روزانہ اسماء الحسنی پڑھنے کا معمول بنائے، پھر دعا کرے اللہ ہماری توبہ جلدی قبول کرے گا، گناہوں کو فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ دھلوا دے گا. تو پہلا کام ہمارا توبہ استغفار کرنا، گناہوں سے فاصلہ بھی ہونا ضروری ہے. ادھر میں توبہ بھی کروں گا، ادھر میں ڈنڈے بھی ماروں گا، ادھر میں اللہ کا نام بھی لوں گا، قرآن بھی پڑھ لوں گا، ادھر جو کام میرے بس میں ہے میں برابر کرتا رہوں گا. یہ قابل قبول والی بات نہیں ہے. اس لیے پہلا کام ہم سب کو رمضان سے پہلے اللہ کے سامنے رونا، گڑگڑانا، دعا کرنا کہ اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف کرنا، سب کے گناہوں کو معاف کرنا. اس کا اہتمام ضرور کرنا چاہیے. اور دوسرا کام ہمارا رمضان کے مہینے میں ہمارے گھر کے اندر کوئی تعمیری کام تو نہیں. جس مکان میں ہم رہ رہے وہ مکان نیا مکان نہیں، یا تجارت کرنے کے لیے اپارٹمنٹ بنا لے وہ نہیں. جس مکان میں ہم اور ہمارے بیوی بچے رہتے ہیں، کیا اس گھر کے اندر کوئی تعمیری کام تو نہیں ہے؟ اگر تعمیری کام ہے تو رمضان سے پہلے مکمل کر لینا، تاکہ رمضان کے اندر جو فرض والے اعمال ہیں اس کے اندر کمی نہ ہو. اگر کوئی کسی ضرورت کی وجہ سے، اس لیے کہ بیٹا تو رمضان کے بعد آنے والا ہے باہر سے، رمضان میں عرب ممالک میں چھٹی ہوتی ہے تو اس لیے کام کرنا پڑ رہا ہے، تو کر لے، کوئی حرج نہیں ہے. اگر اس میں رکنے سے کام حرج نہیں ہے تو اپنی عبادت میں زیادہ وقت لگا لے. وہ بندہ بجائے اپنی عبادت کے گھر کے کام کاج کر کے وہ تھک جائے گا، پھر عبادت صحیح ہو نہیں پائے گی. اور تیسری بات یہ ہے رمضان کے مسائل سے واقف ہونا. کن چیزوں سے روزہ ٹوٹتا ہے، کن چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا. رمضان شروع ہونے کے 10 دن تک کے فکر میں رہتے لوگ کہ اس سے روزہ ٹوٹتا، اس سے نہیں ٹوٹتا. 10 دن ہو جاتے جب بات کرتا، ارے اس سے روزہ ٹوٹتا کیا نہیں معلوم تھا، اس سے روزہ ٹوٹتا کیا نہیں معلوم. 10 دن کے بعد معلوم کرنے سے کیا فائدہ. اب 10 دن کے بعد پھر مسائل کی فکر نہیں دیتی لوگوں کو. کہاں تک بلانا ہے، دعا میں شریک ہونا ہے، افطاری کی دعوت دینا ہے، پھر آخری ایام کے اندر شاپنگ کی فکر میں لگے ہوئے رہتے ہیں، تو اس کا موقع ہی نہیں ملتا بس مسائل معلوم کرنے کا. اس لیے رمضان کے آغاز سے پہلے ہی اس کے مسائل معلوم کرنے ہیں. اگلے جمعہ میں انشاءاللہ روزے کے احکام، کن چیزوں سے روزہ ٹوٹتا ہے، کن چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا، اور انشاءاللہ وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا. تو ان چیزوں کے بارے میں واقفیت ہونا. اور تیسری چیز یہ ہے رمضان سے پہلے قرآن پاک پڑھنے کا سلیقہ اور طریقہ ہمیں اسی طریقے سے ہونا چاہیے. گھر میں کسی کی تاریخ پیدائش، برتھ ڈے اگر کسی کی تاریخ یاد نہ رہے تو لوگ ناراض ہوتے ہیں کہ بھائی ہمارا تاریخ پیدائشی آپ بھول گئے، ہمیں یاد بھی نہیں رکھے. اللہ نے اس قرآن کو رمضان میں نازل کیا
رمضان میں اتارا، اور مرنے کے بعد بھی زبان عربی ہونے والی ہے۔ اللہ کی زبان عربی، فرشتوں کی زبان عربی، آدم علیہ السلام کی زبان عربی، پھر سارے انبیاء علیہ السلام کو اللہ نے عربی زبان سے واقف کرایا، تقریباً انبیاء علیہ السلام کو، اور قرآن عربی زبان میں نازل ہوا۔ اور جب ملک الموت آئیں گے تو عربی میں بات کریں گے، وہ انسان کو قدرتی طور پہ عربی آ جائے گی، انسان کو قدرتی طور پہ عربی آ جائے گی۔ ایک صاحب کو مذاق سن رہا، وہ کہنے لگے جب عربی میں بات کرنے سے خود بہت کرنے کے بعد تو پھر عربی سیکھنے کی ضرورت کیا ہے؟ عربی سیکھنے کی ضرورت کیا ہے؟ اسی باتوں میں بھی کہنے لگے انسان پیدا ہوا تو داڑھی کھینچنی، اب داڑھی رکھنے کی ضرورت کیا ہے؟ فقیر صاحب بھی بڑے ہوشیار تھے، باتوں کو سمجھتے تھے، دور دیکھ تھے، تو کہنے لگے پیدا ہوا ہم تو دانت بھی نہیں تھے، وہ بھی نکال دیے تو بہتر ہے تاکہ دلیل مکمل ہو جائے آپ کی ہماری۔ اللہ تبارک و تعالی اس کائنات کو بنانے والے 100 زبانوں سے واقف ہیں، لیکن جب سب مر جائیں گے تو اس وقت عربی زبان ہو جائے گی سب کی۔ اللہ نے قرآن کو عربی میں نازل فرمایا، جس زبان میں جو چیزیں وجود میں آتی ہیں اسی زبان میں پڑھنا زیادہ بہتر ہے۔ کوئی تیلگو میں پڑھنا چاہے پڑھ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں، انگلش میں پڑھنا چاہے پڑھ سکتے ہیں، حرج نہیں، لیکن اللہ نے قرآن میں کیا کہا؟ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے قرآن کو، قرآن کے ذکر کو، قرآن کے حفظ کو، قرآن کے ورد کو ہم نے آسان بنایا، مشکل نہیں بنایا۔ جب اللہ نے آسان بنایا تو اس کے سیکھنے کی فکر کرنا، اس کو حل کرنے کی فکر کرنا، بغیر دیکھے پڑھنا نہیں آتا لیکن پڑھنے میں روانگی پیدا کرنا، پڑھنے میں روانگی پیدا کرنا۔ جو لوگ تیلگو میں قرآن پڑھتے ہیں، انگلش میں قرآن پڑھتے ہیں، بہت اچھی بات ہے، لیکن وہ حقوق ادا نہیں ہوتے جو عربی زبان میں پڑھنے سے تلفظ کی ادائیگی ہوتی ہے، پروننسیشن کی ادائیگی ہوتی ہے۔ جب اور کی لگے وہ کام پڑھتے قرآن کہتے ہیں اس کو، وہ مادری زبان میں مشکل ہو جاتی ہے، لیکن پڑھتے پڑھتے کوئی کام تو مشکل نہیں۔ میرے اپنے بچپن میں جب میں قرآن پاک چھٹیوں کے موقع پہ گھر میں پڑھتا تھا تو والدہ محترمہ جبکہ حافظہ نہیں ہے لیکن قرآن پڑھتے ہوئے سنتے کہتے تھے فلاں پارہ آپ پڑھ کے آئے ہیں، فلاں پارہ پڑھ رہے ہیں اور فلاں جگہ پہ آپ ہیں۔ میں پوچھتا تھا آپ کو یاد ہے؟ یاد تو نہیں ہے لیکن پڑھتے پڑھتے مجھے اندازہ ہے کہ یہ آیتیں یہ سورہ کی ہیں، یہ آیتیں یہ پارے کی ہیں۔ تو آدمی جب روزانہ قرآن پڑھتا رہتا ہے تو اس کو اندازہ ہوتا ہے، جیسے اگر امام صاحب یاسین پڑھ لیں، یہ سورہ تحریم کی آیتیں پڑھیں، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، تو لوگ پہچان گئے یہ سورہ لسان کی آیت ہے جس کو سورہ تحریم کہا جاتا ہے۔ جن صورتوں سے ہمارا اٹیچمنٹ ہے، جن صورتوں سے ہمارا تعلق ہے، نسبت ہے، ان صورتوں کو ہم پہچان لیتے ہیں۔ تراویح میں روزانہ تو نہیں پوچھیں گے، امام صاحب سے پہلے دن پوچھیں گے، دوسرے دن پوچھیں گے، تیسرے دن پوچھیں گے، خاموش ہو جائیں گے۔ لیکن جیسے سورہ کہف کی آیت آ گئی، امام صاحب پڑھنا شروع کر دیے، الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا۔ تراویح کے پہلے امام صاحب آج پڑھنا شروع ہوا نہیں۔ اب امام صاحب مجھے کیا آپ سے برا نہیں کیا؟ نہیں میں معلوم سے کیا پڑھتا ہوں میں، ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے۔ یاسین شروع ہوا تو لوگ پوچھے کہ 100 پارہ چل رہا آپ کا، اندازہ ہے۔ تو یہ پورے قرآن، پورے پارے، پورے انسیت سے ایسا رشتہ ہونا، جس طرح ہم اپنی دعوتوں میں کم سے کم 1000-2000 تئے لوگوں کو بلانا، 114 صورتوں کے نام یاد نہیں رکھ سکتے ہم، اپنے رشتے داروں میں 2000 ڈفرینٹلی لوگوں کو بلا کے یاد رکھ سکتے، کیا ان صورتوں کو ہم یاد نہیں رکھ سکتے؟ اگر 2000 لوگوں کے نام ہمیں یاد ہے تو صورتوں کے نام یاد اگر نہیں ہے اس کا مطلب ہمارا خیال اس طرف نہیں گیا، ہمارا دھیان اس طرف نہیں گیا۔ ہم نے اپنے رشتے دار، اپنے دوست احباب، اسکول میں پڑھنے، کالج میں پڑھنے والے جتنے دوست احباب ہیں سب کے نام ہم یاد رکھ سکتے ہیں، پھر قرآن کے مکمل صورتوں کے نام ہم یاد کیوں نہیں رکھ سکتے؟ اس کو بھی ہم یاد رکھنا چاہیے۔ جتنی محبت ہم اللہ سے کریں گے، جتنا تعلق ہمارا قرآن سے ہوگا، اللہ ہمارا اتنا محافظ بن جائے گا۔
دنیا چاہے زمانہ دشمن ہو جائے، آج ملک ہندوستان کے اندر جو میلے کے اندر مسلمانوں کو دکان لگانے کی اجازت نہیں دی، مسلمانوں کو گھسنے نہیں دیا گیا، لیکن جو بھگدڑ مچی اور بھگدڑ بچنے کی وجہ سے کئی لوگ اپنی جان سے ہاتھ دھونا پڑا، کئی لوگ زخمی ہو گئے، کئی بھاگے نکل گئے، تو مسجدوں نے ان کو پناہ دی، نوجوانوں نے ان کی خدمت کی، نوجوانوں نے ان کی تیمارداری کی، مسلمانوں نے، محلے والوں نے ان کو پانی دیا نوش کرنے کے لیے، لیکن میڈیا والے خبر نہیں دکھائے گی۔ تو ایسے موقع پر دشمن چاہے لاکھ زمانہ دشمن ہو جائے، اس موقع پر بھی ہمارا قرآن سے تعلق، خدا سے محبت ہمیں دلی اطمینان دے گا، دلی سکون ادا کرے گا۔ ان سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہمارا معاملہ تو اللہ سے ہے، ہم لوگ تو اللہ والے ہیں، ہمارا معاملہ تو مسجد سے ہے، ہمارا معاملہ تو قرآن سے ہے۔ اگر یہ دشمن بن جائے تو کیا ہو جائے، کوئی فرق پڑنے والا نہیں، لیکن ہمارا اللہ ہم سے ناراض نہ ہو جائے، ہمارا اللہ ہم سے نہ اڑ جائے، یہ ضروری بات ہے، یہ اہم بات ہے، اس لیے قرآن پاک کو پڑھنے کا معمول بنا ہے۔ آپ نے سنا ہوگا ایک ایک حرف پر 10 نیکیاں اللہ عطا فرمائیں گے، اور جب قرآن کریم کو سیکھتا ہے، حضرت علی داماد نبی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شوہر حسنین حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد گرامی، خلیفہ چاروں بچوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن پڑھنا نہیں آتا، اٹک کر پڑھتا ہے، کوشش کر کے پڑھتا ہے، تو اس کو اللہ تعالیٰ دوہرا ثواب دیں گے، اجر دیں گے، ڈبل ثواب دیں گے، ایک تو کوشش کرنے کا اور دوسرا پڑھنے کا۔ اگر کوئی قرآن کریم کھول کر دیکھتا ہے، ایسے بھی بہت سارے واقعات ہیں، قرآن کریم کھول کر دیکھتا ہے، پڑھنا تو نہیں آتا، لیکن حروف پہ غور کرتا ہے کہ اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ کا کلام نہیں، اللہ کا کلام ہے، اس کے نیت کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ثواب عطا فرما دیتے ہیں۔ اور تیسری بات اس میں یہ ہے کہ قرآن کریم بندہ جب کوئی سیکھتا ہے، سیکھنے کی کوئی عمر نہیں ہے، صحابہ جو سیکھے ہیں وہ بڑی عمر میں ہی سیکھے ہیں، بڑی عمر کے لوگ ہی تھے جو سارے صحابہ اسلام کو سیکھا، قرآن کو سیکھا، نمازوں کو سیکھا، بڑی عمر میں ہی سیکھا، کوئی شرم اور آر والی بات نہیں ہے، بلکہ علم حاصل کرنے والے جس عمر کے بھی ہو ان کا مقام مرتبہ اللہ کے نزدیک بلند ہوتا ہے۔ جب کوئی علم حاصل کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا نام طالب علموں میں شمار کرتے ہیں، اور طالب علم کا مقام علم حاصل کرنے والا، علم طلب کرنے والے کا مقام یہ ہے جب وہ چلتا ہے تو فرشتے اپنا پر بچھاتے ہیں، جب وہ پڑھتا ہے تو فرشتے اس کے حق میں دعا کرتے ہیں، فرشتے ہی نہیں، فرشتوں سے لے کر سمندر میں بلوں میں رہنے والی چونٹیاں، وہ مچھلیاں، وہ جاندار، وہ حیوانات، وہ نباتات، وہ شجر و بحر، ساری مخلوقات علم دین حاصل کرنے والوں کے حق میں دعائیں دیتی رہتی ہیں۔ اندازہ لگائیں، ابھی نماز کے بعد اگر خطیب صاحب کسی ایک کا نام لے کے دعا کرے، اے اللہ فلاں عبداللہ صاحب کو صحت عطا فرما، ان کے کاروبار میں ترقی عطا فرما، نماز کے بعد سکون، اتنا سکون کہ آج دعا ہوگی ممبر رسول سے نام لے کر اتنا مطمئن ہو جاتے ہیں کہ وہ کام ہو گیا۔ اب جو بندہ قرآن پڑھنے کی کوشش کرتا ہے، سیکھنے کی کوشش کرتا ہے، عمر کی قید نہیں، تو ساری مخلوقات اس کے حق میں دعا کرتی ہے، بندہ بتائے اس کا کیا مقام ہوگا۔ اسی لیے رمضان سے پہلے قرآن پاک صحیح پڑھنے کا عادی ہم اپنے آپ کو بنانا چاہیے۔ کبھی یہ محسوس نہ ہونا ارے میں قرآن کھول رہا ہوں پڑھنا مشکل ہو جائے گا، یہ خیال کبھی نہیں کرنا۔ لوگ یہ خیال کرتے ہیں ارے پڑھنا نہیں آتا، غلطیاں جاتے، بے ادبی ہو جاتی، اس لیے ہم قرآن نہیں پڑھتے، یہ اور بے ادبی، یہ اور قرآن سے دوری ہے۔ اللہ فرمائے غلطی جائے کوئی بات نہیں، لیکن تم قرآن کو پڑھو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبرائیل علیہ السلام کو قرآن سنا رہے ہیں، چونکہ وہی نازل وہی کرے نا،
تو اللہ کے نبی علیہ السلام جبرائیل امین کو قرآن سنا رہے ہیں، صحابہ نبی علیہ السلام کو قرآن سنا رہے ہیں، صحابہ کو آپس میں قرآن سنا رہے ہیں، صاحب ازواج مطہرات نبی علیہ السلام کو قرآن سنا رہے ہیں، صحابیات صحابہ کو قرآن سنا رہے ہیں، استاد شاگرد کو قرآن سناتا ہے۔ بڑا عجیب معاملہ ہے، عجیب معاملہ ہمارے درسگاہوں میں مدارس میں سال بھر اسٹوڈنٹ جو ہوتے ہیں، طلبہ شاگرد جو ہوتے ہیں وہ استاد سے ڈرے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن رمضان کا مہینہ جب قریب ہوتا ہے استاد شاگرد دونوں ایک ساتھ بیٹھ کے قرآن سناتے رہتے ہیں۔ جب وہ سناتا ہے تو استاد بھی ان کو قرآن سناتے ہیں، بیٹا میرا بھی قرآن سنو، مجھے بھی قرآن پڑھانا ہے، تاکہ مجھے اطمینان ہو جائے کہ میرے قرآن میں کوئی غلطی نہ ہو، میرے قرآن میں کوئی غلطی نہ ہو۔ اچھا، دیگر علاقوں کے اندر خصوصاً یوپی کے علاقوں کے اندر نماز تراویح قرآن پڑھانے والے کا اتنا ہی احترام کیا جاتا ہے، بلکہ اس سے زیادہ احترام جو پیچھے رہ کے قرآن سنتا ہے اس کا احترام کیا جاتا ہے۔ پھر تمہاری وجہ سے آج ہماری تراویح صحیح ہوئی، یعنی اگر کوئی غلطی گئی تو پیچھے سے لقمہ دے دیں گے۔ لقمہ دینا غلط بات نہیں، بلکہ ہماری نماز کو صحیح کرنے کی بات ہے۔ اگر معنی بدل گئے عقائد کے ذریعے سے نماز فاسد۔ جب پیچھے کھڑے ہو کر سننے والا سنتا ہے تو سامنے والا حیران ہو جاتا ہے، متوجہ ہو جاتا ہے غلطی نہیں ہونا ہے مجھے کسی بھی حال میں، غلطی ہو جاتی ہے تو پیچھے والا غلطی ہو دیتا ہے۔ تو یہ رمضان سے پہلے ہمیں غور تدبر کرنے والے اعمال ہیں، ان چیزوں کے بارے میں ہمیں فکر کرنا چاہیے۔ اب میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ رمضان سے پہلے آپ اپنے اپنے کپڑوں کی شاپنگ بھی کر لیجیے، اس لیے کہ اب تک جتنے لوگوں کے سامنے ذکر ہوا تو لوگ مل کے بولنے لگے کہ خطیب صاحب کپڑے جو ہے اسٹاک رمضان نہیں جاتا ہو، رمضان سے پہلے نہیں آتا۔ کبھی کبھی رمضان شروع ہوتے ہوئے بازار پہ بھی گئے تب بھی بولتے ابھی نہیں آیا، مال آنے والا ہے، اب گھر والوں کی بھی پسند ہو جاتی ہے۔ تو بہرحال حتی الامکان کی چیزوں کے بارے میں غور کرنا چاہیے، فکر کرنا چاہیے کہ ہمارا کوئی عمل یا ہمارا کوئی سفر ایسا نہ ہو جو رمضان کے اعمال میں کمزوری پیدا کر دے یا رمضان کے اعمال میں خلل پیدا کر دے۔ اللہ کی شان، اللہ کتنا مہربان، کتنا قدردان ہے ہمارا۔ اللہ نے دو چیزوں کی سہولت دی رمضان کے مہینے میں، اگر تمہیں سفر کرنا ہی ضروری ہے تو ہماری طرف سے چھٹی ہے، بعد میں روزہ رکھ لو۔ اگر تم بیمار ہے تب بھی ہماری طرف سے رخصت ہے، بعد میں روزہ رکھ لو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی پر جبر نہیں کیا، کسی پر زور زبردستی نہیں کی، لیکن شرعی احکام کے معاملات میں ہم بہانے نہیں بنا سکتے ہیں۔ اللہ سے دعا کیجیے اللہ تعالیٰ ہم تمام امت مسلمہ کو رمضان سے پہلے رمضان کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ خصوصی بات ہے اور خصوصی دعاؤں کا اہتمام ان لوگوں کے لیے ہوتا ہے جو مساجد میں لگے رہتے ہیں اعتکاف کی شکل میں، جو مساجد میں لگے رہتے ہیں خدمت کی شکل میں، جو مساجد میں لگے رہتے ہیں مساجد میں لگے رہتے ہیں تعاون کی شکل میں، ان کے لیے اور خاص دعائیں دل سے بھی نکلتی ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر خاصہ بھی ان کے اوپر ہوتی ہیں۔ اسی لیے اس بات کی بھی آپ حضرات فکر کریں، اس گزشتہ شب برات میں یا جمعہ میں بھی اعلان ہوا تھا کہ اس مسجد میں چونا پانی کا خرچہ 1 لاکھ سے زائد ہے، مزید گاڑی کا بھی خرچہ ہے۔ آپ حضرات سے گزارش کی گئی تھی آپ اس کا تعاون فرمائیں۔ 35,000 کا تقریباً پینٹ منگایا گیا، وہ بھی قرض حسنہ لے کر۔ تو اسی لیے ہم میں سے ہر فرد بشر کی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے اپنے استطاعت کے مطابق اللہ کے گھر کے لیے، اللہ کے گھر کی حفاظت کے لیے، اللہ کے گھر کی بقا کے لیے، ایک وہ مساجد ہے جو ہمارے ہاتھ سے نکل گئی تو ویران پڑی ہوئی ہیں، ایک وہ مساجد ہے جو ہمیں 5 وقت نماز کے لیے اذان، امام، مؤذن اور مسجدوں کے صفے اور مصلی ہمارے لیے بچھائے گئے ہیں۔ تو ہمارا حق بنتا ہے تو ہم بھی مسجد کے خیال میں، اللہ کے گھر کی حفاظت کے لیے، تحفظ کے لیے، اس کے خیال کے لیے اپنے مال میں سے کچھ نہ کچھ اللہ کی راہ میں وقف کرنا چاہیے۔ اس لیے آپ حضرات سے ادباً درخواست ہے نماز کے بعد جناب شریف صاحب سے بالراست آپ ملاقات کر لیں اور ان سے مصافحہ کر کے جو چیزوں کی ضرورت ہے آپ ان سے رجوع ہو جائیں، یا پھر باب داخلے پر مؤذن صاحب کھڑے رہیں گے ان سے بھی آپ رسید حاصل کر سکتے ہیں۔ جناب حاجی صاحب جو تقریباً ماشاءاللہ عمر کا اتنا حصہ گزرنے کے باوجود اکثر وہ مسجد میں ہی بیٹھے رہتے ہیں، اب تو قیام
قیام گاہ بھی ان کی مسجد میں ہی ہے جو حی علی الفلاح کی جانب کرسی پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ان سے بھی آپ رجوع ہو سکتے ہیں۔ یہ اہم مسئلہ ہوتا ہے، مسجد والوں کی فکر یہ ہوتی ہے کہ رمضان سے پہلے اس مسجد کا پورا مکمل کام کیا جائے۔ بہرحال آپ حضرات کے سامنے ادیبانہ ادب گزارش ہے، اس کے تعاون کا خاص خیال رکھیں، اس کا بدلہ، اس کا نعمت تو اللہ تبارک و تعالیٰ دینے والے ہیں۔ اللہ سے دعا کیجیے اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہر میدان میں اتر کر عدل و انصاف کے ساتھ، حسن نیت کے ساتھ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ فرمائیں، کیونکہ میں نے بتایا تھا 1 لاکھ اس کا خرچ ہے، 35,000 کا سامان لایا گیا، وہ بھی خرچ حسنات دے کر۔ اب حضرات سے گزارش ہے کہ درد اپیل ہے کہ آپ چاہتے ہو کہ تعاون فرمائیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ رمضان کے احکام و فضائل کے عنوان پر ایک بہترین کتاب ہے جو میں نے خود لکھی ہے، تو اس کو بھی آپ چاہتے ہوئے لے کر چلے جائیں۔ قیمت اس کی 100 روپے رکھی گئی ہے، انگلش میں بھی موجود ہے، اردو میں بھی موجود ہے۔ تو رمضان کیسے گزاریں اس کتاب کے اندر الحمدللہ سارے عنوانات تقریباً سمیٹے گئے ہیں، دعاؤں کے ساتھ، ضروری وسائل کے ساتھ بتائے گئے ہیں۔ اور دوسرا اعلان یہ بھی ہے کہ مسجد کے کچھ سامان جو باہر کی وغیرہ رکھے ہوئے ہیں وہی میں، تو اگر کسی کو ضرورت ہے تو اس کی قیمت ادا کر کے اجازت لے کہ آپ اس کو لے سکتے ہیں۔ تو رمضان سے پہلے دوسرا کام یہ بھی ہے، ایک تو بات بتایا کہ اپنے مسجدوں میں بھی تعلیم کا اہتمام کریں، کیونکہ خاص رمضان کے عنوان پہ جو چیزیں ضروری وابستہ ہیں، ماہ شعبان کے فضائل، احکام، روزے کے تعلق سے فضائل روزہ، فضائل قرآن، اعتکاف، فضائل تراویح و مسائل، فضائل آداب اور دعائیں، اور ضروری عیدین کے مسائل بھی ہیں، نماز کا طریقہ بھی ہے۔ جاتے ہوئے آپ حضرات اپنے دیہاتوں میں بھی اس کو رکھائیں، اپنے اپنے محلے کی مسجدوں میں بھی اس کی تعلیم کا اہتمام کروائیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اپنے جو تعاون ہم کرتے ہیں، زکوٰۃ وغیرہ دیگر رقم جو اپنے مال میں سے نکالتے ہیں، وہ ابھی سے جو اپنے رشتے داروں میں یا پڑوسیوں میں جو مسلمان ہیں، روزے دار ہیں، پہلے ان کو ترجیح دیتے ہوئے ان کے سحر افطار کا اہتمام کریں، ان کے سحر افطار کا انتظام کرائیں تاکہ ان کے روزے میں کوئی دقت نہ ہو۔ جیسے عید کے موقع پہ کہا گیا ہے نا کہ فطرہ عید کی نماز سے پہلے ادا کرنا، عیدگاہ جانے سے پہلے ادا کرنا، وہ اس وجہ سے ہے تاکہ وہ بھی عید کے دن خوشی میں شامل ہو جائے، ایک وقت کھانا ان کے گھر میں بھی بنے۔ تو یہی مسئلہ ہے، رمضان سے پہلے ہی اپنے رشتے داروں میں، محلے کے جو غریب لوگ ہیں، ان تک ضروری راشن کا سامان اگر پہنچا دیں گے مہینے بھر کا، تو وہ بھی سکون اطمینان سے سحر کریں گے، وہ افطار کریں گے، تو یقیناً دوہرا اجر ملے گا۔ تو اس لیے اس بات کا بھی آپ حضرات خاص خیال رکھیں، اور قرآن کریم تعلیم حاصل کرنے کا خاص خیال رکھیں۔ یہ سب سے بڑی نعمت اور سب سے بڑی دولت ہے، جس کسی کو یہ قرآن پاک کی آیت بھی یاد ہو۔ حدیث میں اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، تم میں سے کون پسند کرتا ہے جو 1000 آیتیں روزانہ پڑھے؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ 1000 آیتیں کون پڑھے گا روزانہ؟ ایک آدمی رات ہے، عظمت کی رات ہے، جمعہ کی راتیں پڑھ لیں گے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا الہاکم التکاثر سورہ مکمل پڑھ لینا، 1000 آیتیں پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ تو ایسے قرآن پاک کی ہر آیت میں کہیں نہ کہیں فضیلتیں موجود ہیں، تو وہ ہم ثواب کے مستحق ہو جاتے ہیں۔ اللہ کی نظروں میں ہمارا مقام مرتبہ بڑا ہوتا ہے۔ قرآن سے تعلق رکھنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سو کو مقام مرتبہ عطا فرمایا، اور تارکین قرآن جس نے قرآن کو چھوڑ دیا، انہی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے کئی لوگوں کو ذلیل و رسوا بھی کر دیا ہے۔ تو قرآن کا چھوڑنا عبرت کی ہے، تذلیل کی ہے، رسوائی بھی ہے، بے برکتی بھی ہے۔ قرآن کو تھامنا، قرآن کو پڑھنا، عمل کرنا عظمت بھی ہے، فضیلت بھی ہے، درجہ بھی ہے، اللہ کے یہاں عند اللہ معجور بھی ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ درود شریف پڑھیں۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين.
ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمسلمين والمسلمات اللهم اغفر لي والمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات والأحياء منهم والأموات اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يرجع السلام حينا ربنا بالسلام وادخلنا دار السلام تبارك ربنا وتعالى يا ذا الجلال والإكرام هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم يا الله الملك القدوس يا الله السلام المؤمن يا الله المهيمن العزيز يا الله الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار يا الله يا رحمن هو الله الذي لا إله إلا هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم اے اللہ ہم سب کو گناہوں سے معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، رمضان سے پہلے توبہ استغفار اور دعاؤں کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ گناہوں سے فاصلہ عطا فرما، گناہوں سے دوری عطا فرما، نیک کاموں میں بڑھ چڑھ کر رغبت سے حصہ لینے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ روزوں کا خاص اہتمام کرنے والا بنا، شعبان کے گنے چنے چند ہی دن باقی رہ گئے ہیں، اے اللہ جو برکت والے مہینے تک پہنچانے والے ہیں، اے اللہ اس مہینے میں بھی دعا نمازیں اور دعائیں قرآن پاک صحیح تلاوت سے سیکھنے اور پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ اپنی نیت کو درست کرنے والا بنا، اپنی نیتوں کو کامیاب کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ رمضان کا مہینہ قرآن پاک نازل ہونے کا خصوصی مہینہ ہے، جس میں قرآن کو بھیجا گیا اتارا گیا، اے اللہ اس قرآن کو پڑھنے سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ بڑوں کا ادب احترام کرنے والا بنا، چھوٹوں کا اکرام کرنے والا بنا، علماء کا احترام کرنے والا بنا، پڑوسیوں کے رشتہ داروں کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، بھائی بہنوں میں محبت عطا فرما۔ اے اللہ محلے میں، علاقے میں، ملک میں برکت عطا فرما، فتنے فساد سے حفاظت فرما۔ اے اللہ مرحومین کی مغفرت فرما، خصوصاً الحاج شرف الدین صاحب کی مغفرت فرما، خصوصاً اے اللہ الحاج شاکر صاحب کی مغفرت فرما جو مسجد کی یوبی کے اندر حفاظت میں لگے تھے۔ اے اللہ آج وہ ہمارے درمیان نہیں رہے، اے اللہ ان کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، جملہ مرحومین کی مغفرت فرما، جتنے حاضرین ہیں سب کو صحت و عافیت تندرستی عطا فرما، سائل کو بھی صحت و عافیت تندرستی عطا فرما۔ اے اللہ رمضان کے مہینے میں جن چیزوں کی ضروریات ہیں رمضان سے پہلے ان ضروریات کی تکمیل کرنے کی توفیق عطا فرما، ضرورت مندوں تک اپنے مال کو پہنچانے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے اندر اتحاد پیدا فرما، عالم اسلام کی حفاظت فرما، اے اللہ مسجد اقصی کی حفاظت فرما، اے اللہ غزہ کی حفاظت فرما، تمام مسلم ممالکوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ خصوصاً ہندوستان کے اندر مسلمان کے نام پر جو سیاست کی جا رہی ہے، اے اللہ ایک طرف عرب ممالک کا استقبال ہوتا ہے، دوسری طرف مسلمانوں کے ساتھ کھلواڑ کیا جاتا ہے، ایک طرف عرب کی غلامی قبول کی جاتی ہے، دوسری طرف ملک میں بسنے اور رہنے والوں کو غلامی کے جھگڑے میں جھگڑا جا رہا ہے۔ اے اللہ انصاف کا معاملہ فرما، اے اللہ مسلمانوں کا غلبہ عطا فرما، اے اللہ ایمان کا غلبہ عطا فرما، صرف انصاف کے لیے، انسانیت کے لیے، فتنے فساد لڑائی جھگڑوں سے ملک کو پاک و صاف فرما، مسلمانوں کے اندر اور حوصلہ پیدا فرما اور ہمت پیدا فرما، اے اللہ اور اتحاد پیدا فرما۔ اے اللہ کئی مسلمان ٹکڑوں میں تقسیم نہ ہو جائے تو پھر غیروں کو اس کا فائدہ ہو جائے۔ اے اللہ مسلمانوں کو یکجٹ ہو کر ایک صف میں کھڑے ہو کر اے اللہ صبح و شام اپنی عبادات اپنی روزمرہ کی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جو نکاح کے انتظار میں ان کے نکاح کو آسان فرما، اے اللہ جو نکاح ثانی کے منتظر ہیں ان کے لیے بھی آسانی کا معاملہ فرما، اے اللہ جو مانگا اسے بھی قبول فرما، جو مانگنے سے رہ گیا اسے بھی عطا فرما۔
اے اللہ جن جن لوگوں نے اپنے دل ہی دل میں جتنی دعائیں مانگی ہیں اے اللہ تو خوب سننے والا ہے، جاننے والا ہے، ان سب کی دعاؤں کو تو قبول و منظور فرما، ان کی دعاؤں میں ہم گنہگار عاجز بندوں کو بھی شامل حال عطا فرما، حج و عمرے کی ہم سب کو سعادت نصیب فرما۔ اے اللہ اس چھوٹی موٹی دعا کو اپنے فضل سے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ فعل قبول و منظور فرما، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔